ایران کی پرانی کتابوں میں ایک ایسی سفید مچھلی کا ذکر موجود ہے جس کی آنکھیں نہیں ہوتیں۔ ان کتابوں کو پڑھ کر ماہرین نے ایران میں اس مچھلی کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پرانے مصنفوں نے دل سے گھڑ دیا ہوگا۔ کچھ نے کہا کہ بغیر آنکھوں والی سفید ایرانی مچھلی کی نسل اب غالباً ناپید ہو چکی ہے۔ مگر تازہ خبر یہ ہے کہ ایران میں پرانے وقتوں میں آب رسانی کے لیے جو زمیں دوز نہریں تعمیر کی گئی تھیں ان میں بالآخر ایک ایسی مچھلی مل ہی گئی جس کا رنگ سفید ہے اور جس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ کتب خانے میں مچھلیوں کا ذکر کہاں سے آ گیا، لیکن ذکر دراصل مچھلیوں کا نہیں بلکہ ان پرانی کتابوں کا ہے جن میں عجیب و غریب انسان، جانوروں، کیڑوں مکوڑوں اور چڑیوں کے حالات لکھے جاتے تھے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک مرتبہ ہم مشہور عربی کتاب عجائب المخلوقات کی باتیں کر رہے تھے۔ اس میں بھی کچھ اسی قسم کی باتیں تھیں کہ ایک جزیرے میں ایسے انسان رہتے ہیں جن کے سر پر سینگ اور بندروں جیسی دمیں ہیں، اور فلاں دریا میں ایسے سانپ رہتے ہیں جن کے چہرے حسین عورتوں جیسے ہیں، اور اگر کوئی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لے تو فوراً مر جائے، وغیرہ وغیرہ۔ غالباً ایک دور تھا جب اس قسم کی بہت سی کتابیں پہلے عربی اور فارسی میں اور پھر اردو میں لکھی گئیں، لیکن آج جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ شاید اس دور کی کتاب ہے جب فرضی جانوروں کی داستانیں ختم ہو رہی تھیں اور ہندوستان کے باشندے دنیا کے حقیقی جانوروں کا حال پہلی مرتبہ سن رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ اس وقت کنگارو، شتر مرغ اور ژرافہ کے تذکرے بھی کچھ کم دلچسپ نہ تھے۔ آج کی اس کتاب کا نام ہے عجائب و غرائب۔ یہ کتاب اب سے تقریباً 110 سال پہلے دہلی کے باشندے محمد سرفراز خاں عرف گھاسی خاں نے 2 انگریز افسروں کے کہنے پر انہی کی مدد سے لکھی تھی۔ محمد سرفراز خاں خود ایسٹرن جمنا کینال کے سر رشتہ دار تھے، غالباً شاعر بھی تھے، اور اس کتاب کی ترتیب میں جن انگریز افسروں نے ان کا ہاتھ بٹایا تھا وہ تھے حکومت ممالک مغربی و مشرقی کے سیکریٹری کرنل ولیم ایلیٹ مورٹن اور دہلی ڈویژن کے کمشنر کرنل جارج ولیم ہیملٹن۔ غالباً ان دونوں نے محمد سرفراز خاں کو انگریزی کتابیں فراہم کیں جن میں بعض جانوروں کے حالات درج تھے جو اس کتاب میں ترجمہ کیے گئے، اور ان کی تصویریں بھی تھیں جو اس میں نقل کی گئیں۔ یہ 1860-65 کے قریب کی بات ہے۔ عجائب و غرائب سن 1867 میں دہلی میں چھپی۔ یہ 88 صفحوں کی کتاب ہے مگر ہر صفحہ آج کل کے اخباروں کے آدھے صفحے کے برابر بڑا ہے۔ کتاب میں 150 سے زیادہ تصویریں ہیں جو غالباً محمد علی خاں خوشنویس نے بنائی ہیں اور بہت عمدہ ہیں۔ عجائب و غرائب کے سرورق پر خوبصورت بیل بوٹے بنائے گئے ہیں اور جلی حروف میں عجائب غرائب چھپا ہے جس پر بعد میں سنہری پانی پھیرا گیا ہے۔ کتاب کے اس نام عجائب غرائب سے 1281 کے ہند سے نکلتے ہیں اور یہی 1281 ہجری اس کتاب کی اشاعت کا سال ہے۔ کتاب کا پہلا باب انسان کی مختلف کیفیتوں کے متعلق ہے جس میں تقریباً 24 چہروں کی تصویریں بنائی گئی ہیں اور ہر چہرے پر ایک مختلف کیفیت طاری ہے، مثلاً غم، خوشی، تعجب، خوف، غصہ، بے فکری، نا امیدی اور عشق۔ بعض شکلیں کسی انگریزی کتاب سے نقل کی گئی ہیں، البتہ کچھ شکلیں خصوصاً عورتوں کے چہرے ہندوستانی مصور نے خود بنائے ہیں، مگر یہ سارے چہرے سپاٹ ہیں، نہ تو کسی پر غم کا تاثر نظر آتا ہے، نہ خوشی کا اور نہ حیرت کا۔ البتہ عشق کے عنوان سے بنائی جانے والی تصویر میں خاتون نے دونوں ہاتھوں سے اپنا کلیجہ تھام رکھا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے عجیب و غریب مردوں اور عورتوں کا ذکر ہے، پھر عجیب مچھلیاں ہیں اور اس کے بعد جانور اور پرند، کیڑے مکوڑے، درخت اور پودے وغیرہ ہیں۔ محمد سرفراز خاں نے اپنی اس کتاب کے کئی حصے مشہور عربی کتاب عجائب المخلوقات اور ویسی ہی دوسری کتابوں مخزن الادویہ اور روضۃ الصفا وغیرہ سے نقل کیے ہیں۔ کہیں کہیں کچھ باتیں اپنے دوست احباب کے حوالے سے لکھی ہیں اور ایک باب ایک پرانے ہندوستانی اخبار سے نقل کیا ہے۔ 110 سال پرانی اس کتاب کے شروع میں بن مانس کا حال لکھا گیا ہے اور سب سے پہلے نسناس ہندی یا ہندوستانی بن مانس کی باتیں ہیں۔ لیجئے آپ بھی سنیے۔ کتاب مخزن الادویہ میں لکھا ہے کہ یہ نسناس ہندی ایک قسم کا بندر یا لنگور ہے، اکثر کے دم ہوتی ہے،
بعض کے نہیں ہوتی۔ کوئی دونوں پاؤں سے چلتا ہے اور انسان کی طرح ہنستا ہے، اور کوئی 4 پاؤں سے چلتا ہے۔ مزاج اس کا قریب قریب انسان کے مزاج جیسا ہے، بہت خوش رہتا ہے۔ اکثر اطباء اس پر دواؤں کے تجربے کرتے ہیں۔ یہ جانور نہایت ذہین اور سمجھدار ہوتا ہے، چنانچہ خلیفہ متوکل کے واسطے 2 بندر تحفے میں آئے۔ ان میں سے ایک درزی تھا اور دوسرا سنار۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس اس جانور کی مادہ تھی۔ اگر کوئی چیز چوری ہو جاتی تو مختلف پرچیوں پر مختلف لوگوں کے نام لکھ کر اس کے آگے ڈال دیے جاتے تھے۔ وہ سب پرچیوں کو سونگتی اور وہ پرچی اٹھا لیتی جس پر چور کا نام ہوتا تھا۔ نسناس تبری یعنی تبرستان کا بن مانس۔ زبان نرم وہ شے ہے کہ سختی ٹال دیتی ہے، خدا دیتا ہے یہ جس کو بلاؤں سے چھڑاتا ہے۔ روضۃ الصفا میں لکھا ہے سراج مورخ نے کہ میں تبرستان کے قریب رات کے وقت ایک شخص کے ہاں مہمان ہوا۔ وہ شخص ضیافت کا سامان لینے گھر سے باہر گیا تو ناگاہ ایک دردناک آواز مکان کے گوشے سے میرے کان میں آئی کہ خدا کو مانو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارا کلمہ شریک بھائی ہوں۔ میں نے جو چاروں طرف دیکھا تو ایک جانور نظر پڑا کہ چہرہ انسان جیسا اور باقی جسم مختلف جانوروں سے ملتا جلتا ہے، الٹا لٹکا ہوا فریاد کرتا ہے۔ مجھے اس پر رحم آیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اس اثنا میں صاحب خانہ واپس آیا تو اس نے جانور کو نہ پایا۔ کسی سے پوچھا کہ وہ شکار کیا ہوا، اس نے کہا کہ آپ کے مہمان نے چھوڑ دیا۔ یہ سن کر وہ ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ کیوں صاحب، تم نے اس کو کس کے مشورے سے رہا کیا؟ میں نہایت متعجب ہو کر بولا کہ وہ مسکین مسلمان کلمہ گو غریب الوطن تھا، تم اسے اپنا شکار اور میری ضیافت کہتے ہو؟ میری یہ بات سن کر صاحب خانہ ہنسا اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ شکار نے تمہیں اپنے دام فریب میں پھانسا۔ اے بھائی، یہ ایک قسم کا نسناس صحرائی خلدنی تھا۔ شاید اس مخلوق کو تم نے پہلے نہیں دیکھا۔ اس میں خدا نے بولنے کی ایسی صلاحیت دی ہے کہ جو شکاری کی زبان ہو اسی زبان میں اپنے مطلب کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ اگلی صبح ہم شکار گاہ میں گئے اور چالاک شکاری کتوں نے چند جست میں 2 جانور اسی صورت شکل کے پکڑے۔ جب کباب ان کے کھائے تو نہایت نمکین اور سلونے پائے۔ مردوں میں صحرائی۔ راقم کے دوست مولوی طفیل احمد صاحب نے ایک بار بتایا کہ اودھ کے والی محمد علی شاہ کے عہد میں لکھنؤ میں شاہی دولت خانے میں ایک ایسا انسان صحرائی تھا کہ داڑھی مونچھ، صورت شکل اور قد میں بالکل انسان تھا۔ پوشاک پہننے سے وضاقتہ انسانوں جیسی ہو گئی تھی۔ ہر شخص اسے انسان سمجھتا تھا، مگر جہاں تک عقل کا تعلق ہے وہ وحشی تھا۔ اس کی حرکتیں جانوروں جیسی تھیں، زبان اس کی سمجھ میں نہ آتی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بندر کی طرح کی دم تھی۔ پیر نابالغ ہے ابلق ریش بھی طرفہ تماشا اس کی سنت کا، گلے سے خوب پیری و جوانی کو ملاتا ہے۔ روضۃ الصفا میں لکھا ہے کہ ولایت امیلیہ کے کسی گاؤں میں ایک گروہ آباد ہے۔ یہ لوگ جب بالغ ہوتے ہیں اور داڑھی اگتی ہے تو آدھی داڑھی سفید اور آدھی کالی نکلتی ہے اور بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے، گویا دن اور رات ایک جگہ جمع ہوں۔ داڑھی مونچھ والی عورت۔ تعجب اہل صورت کا تعجب ہے بہر صورت، کہ سانے منہ شگافی اپنی قدرت کی دکھاتا ہے۔ سن 1800 میں جو کپتان ہنری یول صاحب سفیر انگلیشیا کے ساتھ شاہ برما کے دربار میں گئے تھے، وہ اپنی سیر میں لکھتے ہیں کہ شاہ کے پاس ایک عجیب طرح کی عورت دیکھی کہ پورے چہرے پر 4-4 5-5 انچ لمبے بال تھے، خصوصاً کنپٹی، آنکھوں کے نیچے اور دونوں نتنوں پر بہت بال تھے، اور کانوں پر تو اتنے زیادہ بال تھے کہ کان نظر نہیں آتے تھے۔ سنا گیا کہ جب یہ لڑکی جوان ہوئی تو شاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس سے شادی کرے گا اسے انعام ملے گا۔ کچھ عرصے بعد کسی لالچی نے دولت کی خاطر اس سے شادی کی اور شاہ نے وعدے کے مطابق اسے انعام دیا۔ ماہی کشتی نوش بحر قدرت میں نہیں دام تعقل پڑتا، ہائے اس فہم نے کیا کیا دیا دھوکہ ہم کو۔ اس مچھلی کو اہل یورپ اپنی زبان میں ویل کہتے ہیں۔ 100 فٹ لمبی اور اس سے کچھ کم چوڑی ہے، اور منہ اس کا 20 فٹ لمبا اور دم 24 فٹ چوڑی۔
اور مچھلیوں کی طرح انڈے نہیں دیتی بلکہ بچے دیتی ہے اور ان کو دودھ پلاتی ہے۔ بڑی بڑی سمندری کشتیاں اس کے منہ میں ایسی آ جاتی ہیں جیسے کہ آدمی کے منہ میں مکھی۔ حیوان غریب الاثر، کیا ہے انسان کہ حیوان بھی غضب کے ہیں بنے، سانگ دکھلاتا ہے ہر شان میں کیا کیا ہم کو۔ ہندوستان کے ریجمنٹ سوار ملک برما سے تبدیل ہو کر بریلی آئے۔ اس ریجمنٹ کے قاضی قیام الدین میرے دوست تھے۔ ان سے جو ملاقات ہوئی تو برما کے متعلق یہ عجیب بات بتائی کہ اس سرزمین کے جنگلوں میں ایک جانور چار پایا سینگ سیار ڈھول نامی رہتا ہے۔ اکثر موسم برسات میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی شجاعت اور بہادری سے ہر ایک واقف ہے، مگر اس کے متعلق یہ عجیب بات معلوم ہوئی ہے کہ موسم مقررہ میں اس کے ڈر سے تمام عورتیں تہہ خانے کھود کر اپنے مردوں کو ان میں چھپا دیتی ہیں کہ جیسا کہ ہندوستان میں موسم ہولی پر شور و غل ہوتا ہے، وہ عورتیں بھی دف اور ڈھول پیٹ پیٹ کر شور و غل کرتی ہیں تاکہ اس جانور کی آواز ان کے مردوں کے کان تک نہ پہنچے۔ اگر اتفاقاً وہ آواز کسی مرد کے کان تک پہنچ گئی، اسی وقت اس کا کچھ ایسا اثر ہوتا ہے کہ پھر اس کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے۔ اگر لاکھ دوا اس کی جائے اچھا نہ ہو، مگر اس حکیم مطلق اور کارساز برحق نے ہر زہر کے لیے ایک تریاق بنایا ہے۔ اس ملک میں بھی ایک ایسا درخت لگایا ہے کہ جو کوئی اس کا ایک پھل بھی کھاوے تو تندرست ہو جاوے۔ تصویر اس کی یہ ہے، اور تصویر میں ایک جانور بنا ہے۔ ایک جانب ایک صاحب زمین کے نیچے چھپے بیٹھے ہیں اور دوسری طرف بہت سی عورتیں ڈھول پیٹ رہی ہیں۔ اس کے بعد محمد سرفراز خان نے اپنی اس کتاب عجائب و غرائب میں ان جانوروں کا حال لکھا ہے جن سے آج ہم خوب اچھی طرح واقف ہیں، مگر 110 سال پہلے ہندوستان والوں کے لیے یہ حال ایسا ہی تھا کہ عجائب و غرائب کا موضوع بنا۔ ان جانوروں میں کنگارو، ژرافہ، گینڈا، رینڈیئر، بیور، ارنا بھینسا، شتر مرغ، اسپنج اور ہشت پا وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن اب ہم اس کتاب سے ایک ایسے جانور کا حال پڑھتے ہیں جو ہمارے ہی علاقوں میں ہوتا تھا لیکن اب شاید نایاب ہے، اسی لیے اس کی زندگی کی تفصیلات اب کہیں سننے میں نہیں آتی۔ مشک والا ہرن۔ یہ جانور تبت، چین خطہ، ترکستان، کوٹ کانگڑا، رنگپور، نیپال اور بہرائچ وغیرہ میں اکثر پایا جاتا ہے، بلکہ ڈار کی ڈار، قطار در قطار، صحرا بہ صحرا بھاگی بھاگی پھرتی ہیں۔ یہ جانور قد و قامت میں ہرن سے پست ہے اور ہاتھ پیر دبلے پتلے اور 2 دانت باہر نکلے رہتے ہیں۔ صورت نیولے جیسی ہے۔ نر کے 2 سینگ ہوتے ہیں، مادہ کے نہیں ہوتے۔ اس جانور کو خود اپنے گوشت و پوست سے کچھ ایسی بو آتی ہے کہ مستانہ وار شتر بے مہار کی طرح اچھلتا کودتا، زقن مارتا، اٹکیلیاں کرتا پھرتا ہے، کبھی سوتا نہیں۔ بہت تھک کر کسی درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر غنودگی میں پتا کھڑکنے کی آواز بھی کان میں پہنچے تو بجلی کی طرح اسی وقت ہوا ہو جاتا ہے۔ اس کی ٹانگوں میں اوپر سے نیچے تک ایک ہڈی ہوتی ہے جس کے باعث زمین پر نہ تو بیٹھ سکتا ہے نہ لیٹ سکتا ہے۔ یہ بیچارہ مثال اشک، جہاں گر پڑا وہیں کا ہوا، یعنی اگر کسی وجہ سے گر جائے تو پھر زندگی بھر نہیں اٹھتا۔ چنانچہ اس علاقے کے لوگ اسے پکڑنے کے لیے چالاکی سے گرا دیتے ہیں اور مشک نکال کر ہرن کو ذبح کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مشک 4 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ کہ پتھر پر خون ہرن کا گر کر جم جاتا ہے، لوگ اس کو کھرچ لاتے ہیں، وہی بہترین مشک ہے، مگر اس کا اب کہیں وجود نہیں، اسی کو مشک خطائی کہتے ہیں۔ دوسری مشک تبتی ہے۔ جانور کی قوت اور حرارت کی وجہ سے اس کی ناف میں ایک گرہ نصف لیمو کے برابر پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ناف میں خارش ہوتی ہے اور ہرن اس کو درخت یا پتھر سے رگڑ کر گرا دیتا ہے۔ تیسری مشک ختن کی ہے۔ لوگ جانور کو پکڑ کر ناف کے گرد دبا دبا کر خون کو ناف کی جگہ جمع کر کے باندھ دیتے ہیں، اور جب وہ خون جم جاتا ہے تو جانور کو ذبح کر کے مشک کو نکال لیتے ہیں۔ چوتھی مشک ہندی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہرن کا خون نکال کر اسے چند روز خمیر کرتے ہیں، مگر یہ بات پایا صداقت کو نہیں پہنچتی۔ خالص مشک اب میسر نہیں آتا۔ شاید کہ کسی بادشاہ کو تو فتن کہیں سے جاتا ہوگا۔ جو مشک دیکھنے میں آتا ہے وہ قطن مصنوعی ہوتا ہے اور اس کے بنانے کی بہت ترکیبیں ہیں۔
عجیب الخلقت گرو چیلے کا بیان۔ نہایت عقل حیراں ہے کہ اس نے صورت انسان، عجائب خصلتیں کیا اپنی صنعت سے بنائی ہیں۔ غدل سے پہلے کا ذکر ہے کہ ہندوستان میں یہ دو شخص، ایک گرو دوسرا چیلا، لکھنؤ میں آئے۔ یہ دونوں سرے بازار کھڑے ہوئے۔ ان کے گرد ایک گروہ آدمیوں کا کھڑا ہوا تھا۔ چیلے کے پاس 2 بھیڑیں تھیں۔ اس نے کیا کام کیا کہ اول بھیڑ کے بال اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ کر اس کو زمین پر گرا دیا، پھر اس کے جسم میں اپنے دانت پیوست کر کے تمام خون اس کا پی گیا۔ جب اس نے دانت نکالے تو منہ اس کا خون میں آلودہ تھا۔ اس کے بعد چیلے نے بھیڑ کی کھال جدا کی اور تمام گوشت چٹ کر گیا۔ بعد ازاں ہڈیوں کو جمع کر کے خوب خاک میں ملایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ان کو خاک میں کیوں ملاتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس ترکیب سے گوشت بآسانی ادھیڑ کر کھایا جا سکتا ہے۔ غرض اس نے ایسا ہی کیا کہ خاک میں ملنے کے بعد ان پر سے گوشت اتار کر کھا گیا اور مٹی کا کچھ خیال نہ کیا۔ ایک بھیڑ کو کھا کر اس نے ایک درخت کے بہت سے پتے جمع کیے اور ان کا دودھ خوب چوسا اور پھر دوسری بھیڑ کھانے میں مصروف ہوا۔ جب اس شخص کی شہرت دور دور پہنچی تو ریزیڈنٹ صاحب لکھنؤ نے اپنا آدمی بھیج کر اسے طلب کیا۔ وہاں بہت انگریز دیکھنے کو جمع ہوئے۔ 2 موٹی بھیڑیں اس کے حوالے کی گئیں۔ اس بلا کے آدمی نے اول ایک بھیڑ کو کھایا، بعد ازاں دوسری بھیڑ کو چٹ کر گیا۔ اس کے بعد تمام ہڈیاں جمع کر لیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ ان ہڈیوں کا کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا کہ ہڈیاں شام کے کھانے کے واسطے میرے اور گرو کے کام آئیں گی۔ صاحبان روشن ضمیر پر واضح ہو کہ ایک ایک بھیڑ 24 سیر وزن کی تھی۔ کیا خدا کی قدرت و شان ہے کہ ایک آدمی من بھر سے زیادہ کچا گوشت ایک دم سے کھا جائے۔ اسی واسطے اس شخص کا لقب آدم خور پڑ گیا تھا۔ یہ شخص ہمیشہ اسی طور 2 بھیڑیں روز کھاتا تھا۔ وہاں کے باشندے ڈرتے تھے کہ شاید جس روز اس کو بھیڑ نہ ملی تو آدمی کو نہ کھا جاوے۔ اب گرو کا حال سنو کہ قد 9 فٹ لمبا، داڑھی قد سے بھی زیادہ لمبی، رنگ اس کا چیلے سے بھی بہت سیاہ تھا، سر پر بال اس کے بالکل سفید تھے اور اتنے زیادہ تھے کہ اس نے اپنے بالوں کی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ داڑھی اس کی ایسی بڑی تھی کہ اگر اس کو اٹھا کر نہ چلے تو بے شک وہ زمین سے رگڑتی ہوئی چلے۔ چنانچہ وہ ہمیشہ اپنی داڑھی کو رسی کی طرح بٹ کر اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں لکڑی رکھا کرتا تھا۔ عمر اس کی 100 برس سے زیادہ تھی، پھر بھی بہت مضبوط اور قوی اور خوفناک صورت کا تھا۔ اور اسی پر ہم 110 سال پرانی کتاب عجائب و غرائب کا مطالعہ ختم کرتے ہیں۔ آج شریک مطالعہ تھے محمود خاں مودی۔ اگلی اتوار کی صبح کو اسی وقت انشاءاللہ ایک اور دلچسپ کتاب لے کر حاضر ہوں گے۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔